اگلے دن اتوار ہونے کی بدولت وہ سب گھر پہ ہی موجود تھے۔ ماہا نے چائے کی ٹرے میز پہ رکھی تھی اور سب کو سرو کرنے لگی۔ اس دوران رافعہ کی نگاہیں مسلسل اس کا طواف کر رہی تھیں اور وہ ان کی نگاہوں سے ٹھیک ٹھاک جھنجھلا چکی تھی۔ آخر کار اکتا کر اس نے انہیں گھوری سے نوازا تو وہ قہقہہ ضبط نہ کر پائی۔ سب نے حیرت سے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا تو ماہا خجل سی ہو گئی۔ ابھی تم چائے نہیں پیو گی؟ ماہا نے مصروف سے انداز میں پوچھتے کپ ظفر کی جانب بڑھایا تھا۔ نہیں، میں پیوں گی۔ اس کے جواب پہ جہاں سب نے حیرت سے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا وہیں وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ ایک ہی رات میں کافی رنگ چڑھ گیا ہے۔ رافعہ کی زبان میں ایک بار پھر سے کھجلی ہوئی۔ اب کی بار ماہا بھی سٹپٹا گئی تھی۔ بس ایک آپ پہ حاکم بائی کا رنگ نہیں چڑھا کہ زبان کو لگام دے لیں۔ علی نے اس پہ گہرا طنز کیا جس پہ وہ برا منہ بنائے بغیر کھل کر ہنس دی۔ بس اب میری بیوی کے عتاب سے تم میں سے کوئی بچ سکتا ہے تو خوشی خوشی بچ جائے۔ حاکم اپنا چائے کا کپ لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس دنیا میں ایک ہی شوہر تو مظلوم رہ گیا ہے۔ رافعہ چٹک کر بولی۔ سب ہنستے ہوئے ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کو چائے کا کپ تھماتے اس نے اپنا کپ بھی عبیر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ آخر میں وہ کپ زاویار کو پکڑانے والی تھی مگر رافعہ کے سامنے یہ کرنے میں جھجک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا نیا شوشہ چھیڑ دیتی۔ ارے دے دو یار، تمہارا ہی شوہر ہے۔ رافعہ نے جیسے اس کی حالت سے حس اٹھایا وہ چیمتے کپ اٹھاتے اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے چائے کا کپ اسے تھماتے وہاں سے بھاگنے کو پر تولتی، رافعہ نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے زاویار کے ساتھ بٹھایا تھا۔ اسے سانپ سونگھ گیا۔ کیسی بیوی ہو یار تم، مفتے میں ہی نبٹ جاتی ہو۔ چلو اپنے شوہر سے جیب ہلکی کرواؤ یا پھر جو چیز چاہیے وہ مانگ لو، ہم بھی تو دیکھیں کتنی چلتی ہے تمہاری۔ ماہا کی نظریں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پورے کا پورا زاویار ظفر اس کا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ زاویار شانے بے نیازی سے گویا ہوا۔ زاویار کی بات پہ جہاں سب نے ہوٹنگ کی تھی وہیں ماہا نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس جیسے سیلف اوبسیسڈ بندے سے وہ اس قسم کے جواب کی ہی توقع کر سکتی تھی۔ زاویار، آپ کو یہ فلمی ڈائلاگ جھاڑنے کا بالکل نہیں کہا کسی نے، اسی لیے خاموشی سے اپنی گاڑی کی چابی نکالیں اور میری ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ اس کے مطالبے پہ جہاں سب دم سادگے وہیں زاویار اشش کر اٹھا۔ سب سے پہلے علی نے اونچی آواز میں بولتے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہا کیونکہ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں جتنا پوزیسو تھا وہ سب جانتے تھے۔ بھائی، اور گاڑی کی چابی کتے نہیں، آج تک ہمیں نہ ملی جو گاڑی چلانے میں ماہر ہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے شانے اچکائے جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان سب کے چہروں پہ نا امیدی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ لیکن میں سیکھ تو رہی ہوں، تھوڑی بہت تو آ گئی ہے۔ اس نے احتجاج کیا جیسے اسے علی کی بات بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ کچھ اور مانگتی تو میں مانتا کہ زاویار دے سکتا ہے، لیکن گاڑی ناممکن کیونکہ آج تک وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ اب کی بار موئز کی آواز گونجی۔ ماہا نے جی کڑا کر ان سب کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر کسی امید کے تحت زاویار کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پھیلی ہوئی ہتھیلی پیچھے کھسکائی لیکن اس سے قبل ہی اس کی ہتھیلی زاویار کی مضبوط گرفت میں مقید تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں گاڑی کی چابی محسوس کر کے اس نے بے یقین نگاہوں سے زاویار کو دیکھا جو مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باقی سب کی حالت بھی ماہا جیسی بے یقین تھی۔ بھائی سیریسلی، آپ بھابھی ماں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اب کی بار علی نے زور و شور سے احتجاج کیا۔ ظفر نے تفاخر بھری نگاہوں سے اپنے شیر جوان کو دیکھا۔ وہ میری بیوی ہے۔ اس نے اپنا آج چھوڑا ہوا چائے کا کپ ماہا کو تھمایا اور 4 لفظوں میں بات سمیٹ دی۔ ماہا کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑا۔ اس نے مضبوطی سے ان چابیوں کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ علی نے ناراض نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم تو ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے تمہیں اس چیز کی خوشی نہیں ہوئی، حالانکہ جہاں تک مجھے ازبر ہے میری اس حرکت پہ ماہ سے کئی گنا زیادہ تم دونوں خوش ہوگے۔ اس کے اس قدر پر یقین لہجے پہ اب کی بار علی اور موئز کے لبوں پہ بھی بہت خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ رافعہ اور عنایہ کے وہاں سے جاتے ہی زاویار اب کی بار تمام سوچوں کو جھٹکتے ظفر کی جانب مڑا جن کے چہرے پہ نہ جانے اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ شاید وہ کسی سوچ میں غلطاں تھے۔ بابا! زاویار نے جھک کر ان کی پیشانی چومی اور محبت سے پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ موئز نے دوسری جانب بیٹھتے ان کا ہاتھ تھامتے استفسار کیا۔ انہوں نے محبت سے ان دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ میں بھی آپ ہی کی اولاد ہوں۔
علی کا نروٹھا لہجہ ان کے سماعتوں میں گونجا جو ان کے قدموں میں ہی زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ تو تمہارے بغیر تمہارا باپ کون سا مکمل ہے؟ وہ اس کے سر پہ چپت لگاتے محبت سے بولے۔ زاویار کے اسرار پہ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور ایک نظر موئز کی جانب دیکھا۔ وہ موئز کے متعلق کچھ سوچ رہا تھا۔ ان کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی موئز کے کان کھڑے ہو گئے۔ زاویار نے ان کا ہاتھ تھامتے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ میں چاہ رہا تھا کہ موئز اور حوریہ… بابا پلیز! موئز نے انہیں ٹوکنا چاہا۔ اب یہ ان کے درمیان حوریہ کہاں سے آ گئی تھی؟ شٹ اپ موئز! زاویار نے سختی سے اس کی بات کاٹی تو وہ لب بھینچ گیا۔ ماہا نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ مجھے وہ بچی موئز کے لیے کافی اچھی اور سلجھی ہوئی لگی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے بات کریں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جو آپ نے سوچی ہے بابا۔ علی فوراً سے پہلے چہکا۔ موئز نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا، شدت سے جی چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ موئز! زاویار نے تنبیہی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی بابا، ہم ضرور جائیں گے اس بچی کے گھر، ہمیں موئز کے لیے مانگنے۔ زاویار نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے جتایا تو وہ ناراضگی سے نگاہوں کا زاویہ بدلتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھو اسے، شادی کے نام پہ اگر ایسے ہی… بابا آپ کیوں سٹریس لے رہے ہیں؟ آپ آرام کریں، ہم کل ہی یہ کام سر انجام دیتے ہیں، وہ سنبھل جائے گا جیسے میں سنبھلا ہوں۔ وہ بھاری لہجے میں بولتے آخر میں ہنسا۔ آپ کو تو سنبھالا گیا ہے بھائی صاحب۔ علی نے معنی خیز نگاہوں سے ماہا اور زاویار کی جانب دیکھا۔ تو اسے بھی کوئی سنبھال لے گا۔ زاویار اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ماہا حفت سے سرخ پڑ گئی۔ زاویار نے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس دوران وہ سب عبیر کے الجھے تاثرات محسوس ہی نہ کر پائے۔ وہ تو حوریہ کے اتنے بڑے راز سے آشنا تھی، وہ کیسے رضامند ہوگی اس شخص کے بڑے بھائی کے لیے؟ تعمر اس کے سامنے اس کی بھابھی بن کر رہنا کیسے منظور کرے گی؟ وہ پریشانی سے انگلی دانتوں میں دبا گئی۔ تم میرے ساتھ باہر چلو ذرا۔ زاویار نے آنکھ کے اشارے سے اسے باہر آنے کا کہا۔ علی نے گھبرا کر ماہا کی جانب دیکھا تو وہ لا علمی سے شانے اچکا گئی۔ یہاں بیٹھو، اس نے سختی سے اسے حکم صادر کیا۔ علی خاموشی سے لان میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ زاویار نے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے۔ جس دن میرا اور ماہ کا نکاح ہوا اس دن انجم کو تم نے غائب کروایا تھا؟ وہ بغیر بات کو گھمائے سیدھا مدعے کی بات پہ آیا۔ علی کا رنگ اس کی بات پہ پھیکا پڑ گیا۔ زاویار نے گہری نگاہوں سے اس کے اڑے اڑے رنگ ملاحظہ کیے۔ بھائی، ہکلانا بند کرو اور جواب دو، اس کی بات کاٹتے درستگی سے گویا ہوا۔ علی نے مجرمانہ انداز میں سر ہلایا۔ زاویار نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے اسے دبایا تو وہ تڑپ اٹھا۔ جانتا تھا اب اس کی شامت پکی ہے۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ بھائی یار، میں نے تو آپ کے لیے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے ویسے تم نے۔ اگلے ہی لمحے اس کے نرم لہجے پہ علی نے شاکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھ وہ بھی اس کی بات کا مفہوم دلکشی سے میں سمجھ گیا۔ زاویار نے اسے خود میں بینچ لیا۔ ویسے بھائی، زاویار نے اسے خود سے علیحدہ کیا، آج آپ ایس پی زاویار ظفر نہیں بلکہ پکے زن مرید لگ رہے ہیں۔ وہ اندر جاتے جاتے بھی شرارت سے کہنے سے باز نہ آیا۔ زاویار نے اس کی بات پہ اپنا جوتا اتارتے اس کی جانب اچھالا جو سیدھا اس کے پشت پہ لگا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی اس کی بات یاد کرتے وہ افسوس کرنے والے انداز میں ہنس دیا۔ اس کا حق سے یوں چابی مانگنا ایک بار پھر ذہن کے پردوں پہ روشن ہوا تھا۔ آنکھوں کی چمک میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ ماہا بیٹا، تم نے اطلاع دے دی تھی نا اس کی آنی کو کہ ہم آنے والے ہیں؟ اگلے دن نائمہ، ظفر، زاویار اور ماہا وہاں جانے کو نکسک سے تیار کھڑے تھے۔ تبھی نائمہ نے اس سے استفسار کیا۔ وہ ڈرائیور کو سامان پکڑاتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس دوران نہ جانے کیا سوچ کر زاویار کے قدم موئز کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پہ کسی سوچ میں غلطا بیٹھا نظر آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے نزدیک پہنچا۔ کیوں بچوں کی طرح منہ پھلا کر بیٹھے ہو موئز؟ تو اور کیا کروں بھائی؟ یہاں زبردستی میری شادی… زبردستی اسے نہیں کہتے میرے بھائی، زبردستی اسے کہتے ہیں جو میرے ساتھ کی گئی ہے۔ ہاں، اب وہ معاملہ ذرا الگ قسم کا ہو گیا ہے، لیکن تمہارے سے تو صاف صاف پوچھا گیا ہے۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے جتانے والے لہجے میں بولا۔ موئز نے اس کی بات پہ گہرا سانس بھرا۔ مجھ سے پوچھ کر بھی کس نے میری سن لی بھائی؟ وہ حقیقتاً افسردہ تھا۔ کیا سوچ رہے ہو موئز؟ بابا کی خاطر اتنا سب کچھ ہار کر اب ان کی یہ بات مان کر بھی دیکھ لو، کیا پتا اس سے بہتر تمہارے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملاتے سنجیدگی سے بولا۔ موئز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔
اگر مجھے اختلاف ہوتا تو میں منہ پہ ہی بول دیتا بھائی، آپ جانتے ہیں میں نے بابا کی کسی بات کو رد نہیں کیا، انہوں نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے مانا ہے، یہ بھی صحیح۔ وہ اداسی سے ہنسا۔ زاویار نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ خوش رہو میری جان۔ وہ اس کی پیشانی چومتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس نے گہرا سانس بھرتے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اندر موجود اضطراب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا گیا۔ زاویار کے باہر آتے ہی وہ سب شائستہ کی بھیجی گئی لوکیشن کے مطابق ان کے گھر موجود تھے۔ حوریہ کے گھر والوں سے ملتے ہی انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کافی ملنسار لوگ تھے۔ آپ لوگ لیں نہ کچھ۔ شائستہ کے ساتھ بیٹھی خاتون حوریہ کی ماں ہی تھی کیونکہ حوریہ بالکل انہی کا پرتو محسوس ہو رہی تھی۔ عبیر کیسی ہے اب ماہا؟ حوریہ نے اس کے ساتھ جگہ سنبھالتے نرمی سے استفسار کیا۔ ماہا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی اور پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حوریہ کے والد صاحب؟ زاویار نے موقع کے مناسبت کے لحاظ سے پوچھنا ضروری سمجھا لیکن اس کے بعد بھی کئی ثانیے وہاں خاموشی حائل رہی۔ دراصل آپی سنگل پیرنٹ ہے حوریہ کی۔ حوریہ جب 5 سال کی تھی تو ان کے درمیان ڈائیورس ہو گئی تھی۔ آپی اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ شائستہ نے بات کو سنبھالا۔ آئی ایم سوری۔ زاویار نے معذرت خواہانہ لہجے میں بولتے بات کو سمیٹا۔ ظفر نے گلا کھنگارتے بات کی تمہید باندھی۔ دراصل ہم یہاں کسی خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ حوریہ نے اپنی سوالیہ نگاہیں ان پہ مرکوز کر لی۔ ہم حوریہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ ان کی غیر متوقع بات پہ جہاں شائستہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا وہیں حتیجہ کے چہرے کی چمک الوہی تھی۔ حوریہ کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ اس کی حرکت ماہا کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سب نے اس کے یوں اٹھ جانے کو شرم سے تنبیہ دیا تھا۔ بس ایک شائستہ تھی جن کے دل میں ایک ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ انہوں نے غور کیا کہ حتیجہ تو اس رشتے سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے جانے تک مسکراہٹ ان کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ ہم پھر آپ کی جانب سے مثبت جواب کا انتظار کریں گے۔ جاتے جاتے بھی ظفر کی بات پہ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ان کے جاتے ہی حتیجہ نے تشکرانہ انداز میں آسمان کی جانب دیکھا۔ یہ وہی ہے نا جہاں حوریہ گئی تھی کل؟ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ہماری حوریہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ جلد سے جلد بس حامی بھر لے اس رشتے کے لیے۔ میں اچھے رشتے میں دیر نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن آپی ایک بار آپ اس سے پوچھ۔ شائستہ نے انہیں ٹوکنا چاہا کیونکہ وہ حوریہ کے ایک ایک بات سے واقف تھیں۔ پوچھ لوں گی لیکن وہ انکار تھوڑی نہ کرے گی، میری بیٹی ہے وہ۔ ان کے لہجے میں ایک مان تھا۔ شائستہ بمشکل مسکرا دی۔ اس وقت ان کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں تھا، تبھی انہوں نے رات کو ڈیوٹی پہ ہسپتال جا کر اس سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ میں ذرا اس سے بات کر لوں، شرما گئی تھی نا۔ وہ ہنستے ہوئے حوریہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شائستہ نے اپنے ہتھیلیوں کو مسلا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ بھابی کیا بات ہوئی ان سے؟ عبیر کی بے چینی بھانپتے ان تینوں نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا جو کچھ کھسیا گئی تھی۔ تم اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ عنایہ نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں وہ بس ویسے ہی، میری بھی وہ دوست ہے نا، وہ ہکلا کر بولی۔ ان سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں حوریہ کا برتاؤ کچھ عجیب لگا مجھے۔ پہلے تو بہت ہنس کر بات کر رہی تھی جیسے کرتی ہے، لیکن جیسے ہی بابا نے یہ بات کی تو خاموش سی ہو گئی تھی، پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ بابا کو بھی یہ بات محسوس ہو گئی تھی، تبھی گاڑی میں بھی افسردہ تھے۔ ماہا نے تفصیل سے بتایا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے موئز کی سماعتوں سے اس کی آواز مخفی نہیں رہ سکی۔ وہ لبوں کو سختی سے بھینچ گیا۔ انکل کا بہت دل تھا نا؟ عنایہ بھی اداس ہوئی۔ موئز نے اپنی پیشانی مس لی۔ ویسے جو ہم سوچ رہے ہیں بات اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو ویسے بھی اس کے ڈیوٹی ہاورز ہوں گے ورنہ میں رابطہ ہی کر لیتی۔ رائکا ٹانگیں سمیٹتے ماہا کی گود میں رکھے چنوں سے مٹھی بھرتے ہوئے بولی۔ ماہا نے غصے سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو وہ بلبلا اٹھی۔ موئز کے ذہن میں یکدم جھماکا سا ہوا۔ وہ وہیں سے مڑتے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی زن سے ہسپتال کی جانب بڑھائی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بنا کسی وقت کا ضیاع کیے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ریسیپشن سے ڈاکٹر شائستہ کے متعلق پوچھتے وہ ان کی کیبن کی جانب بڑھا۔ وہ کسی کی بھی بدولت ظفر کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس کے کیبن کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی اس کے قدم اندر سے آنے والی آوازوں پہ تھمے تھے۔ وہ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے، جانتی ہوں، وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولی۔ شائستہ اس کے رویے پہ جھنجھلا گئی۔ جانتی ہو تو کچھ بولتی کیوں نہیں؟
کیا بولوں، اب 1000 رشتے آئیں گے، سب پہ تو ہاں نہیں کہہ سکتی نا، اسی لیے خاموش ہوں۔ وہ چٹک کر بولی۔ شائستہ نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا، وہ اتنی اکڑ مزاج کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ اچھا لڑکا ہے حوریہ، وہ اس کا چہرے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے بولی۔ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اچھا ہے یا برا ہے، میری بلا سے باڑ میں جائے، وہ سر جھٹک کر بولی اور ریک میں سے فائلز تلاش کرنے لگی۔ انکار کی وجہ، مجھے ابھی اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا ہے۔ وہ شانے اچکاتے لاپرواہی سے گویا ہوئے۔ باہر کھڑے موئز نے لب بھینچے۔ تمہیں تمہارے ایم سے کون ہٹا رہا ہے یار؟ کیا وہ کنزرویٹو ہے؟ تم تو ملی ہو نا اس سے، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ وہ کسی بھی طرح اسے آمادہ کرنا چاہتی تھی۔ بات کنزرویٹو ہونے کی نہیں ہے آنی، بات ایک چیز پہ فوکس کرنے کی ہے۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، میں اپنی ترجیح ابھی فی الحال اپنے کیریئر کو رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ موئز اپنے موبائل پہ آتی مسلسل کال کی بدولت ایک جانب ہو گیا۔ شائستہ ہاتھ سینے پہ باندھتے اس کے نزدیک آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہیں تم علی کی وجہ سے تو؟ پلیز آنی، وہ شادی شدہ ہے، میرے دل میں اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیو دس ٹاپک، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ شائستہ نے بے ساختہ تشکر بھرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ دل سے کوئی بھاری بوجھ ہٹا تھا، مطلب اب اسے منانا مشکل کام نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پہ نوک ہوا تھا۔ شائستہ کے کم ان کہتے ہی ایک خوش شکل نوجوان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حوریہ کی اس کی جانب پشت تھی، تبھی وہ اسے دیکھ نہ پائی۔ شائستہ نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا، تبھی پہچان نہ پائی۔ اب آپ اس بحث کو لمبا چوڑا کرنے کے بجائے سمیٹ لیجئے، اپنی بہن کو سمجھا لیجئے گا، اور ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن دنیا میں ہر اچھے شخص سے شادی بھی تو نہیں ہو سکتی نا میری پیاری آنی، ان کے گال چومتے ہوئے بولی۔ آنے والے سے ابھی بھی ناواقف تھی۔ آپ ہر آنے والے سے نہ کریں، جو آ گیا ہے اس کے لیے حامی بڑھ لیں۔ موئز کی بھاری آواز یوں ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ شائستہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جس کا رنگ فک تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو اسے؟ شائستہ سوالیہ انداز میں بھویں اچکا گئی۔ جی، ابھی یہ جن کے متعلق نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی وہ میں ہی ہوں، اس پہ نظر ٹکائے سنجیدگی سے بولا۔ شائستہ کا دماغ بگ سے اڑا، انہوں نے بے ساختہ آگے بڑھتے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے پیار کیا۔ حوریہ کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ موئز نے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے ایک سرسری نگاہ اس کے جھکے سر پہ ڈالی اور شائستہ کی جانب مڑا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں ان سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ شائستگی سے بولا۔ نہیں، شائستہ کے بولنے سے قبل ہی وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ موئز نے اس ضدی لڑکی پہ افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اس سے پہلے باہر جاتی حوریہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گی پھر، ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے تڑک کر بولی۔ موئز نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے مختصر بول کر بات سمیٹی۔ ان کے جاتے ہی موئز نے اپنا رخ دوبارہ اس کی جانب کیا، جس کے چہرے پہ ایک الگ ہی ضدی پن تھا۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے بیٹھنا ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں گی، جس کیبن میں آپ کھڑے ہیں وہ شاید میرا ہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ موئز نے گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ آپ کا کیبن ہے تو کم سے کم فارمیلٹی نبھانے کی خاطر آپ مجھے ہی بیٹھنے کا کہہ سکتی ہیں، وہ طنز کرنے والے انداز میں بولا۔ میں فارمیلٹی نبھانا ہی نہیں چاہتی موئز صاحب، اس کی آنکھوں میں دیکھتے جتانے والے انداز میں بولی۔ موئز نے اپنی شیف سہلائی اور گلا کھنکارا۔ شادی سے انکار کی وجہ، اس کے سوال پہ حوریہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اب سن تو چکے ہیں، پھر اس چیز کا مطلب کیا ایک ہی بات بار بار سننے کا شوق ہے؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولتی، موئز کو اکتاہٹ میں مبتلا کر کے اس نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کو آپ کے ایم سے کوئی نہیں ہٹا رہا حوریہ، ہٹانا کوئی بھی نہیں چاہتا موئز صاحب، لیکن جب شوہر نامی بلا سر پر نازل ہوتی ہے نا، پھر ایم کیا کیریئر کیا، ہر چیز کی وفات ہو جاتی ہے، سب کچھ پانی میں بہہ جاتا ہے۔ وہ اب کی بار اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مثال کے طور پہ بڑی مثالیں ہیں میرے پاس، اب دیکھیں، پہلے شوہر آئے گا، پھر بچے تو مفت میں ہی آئیں گے، شادی کے بعد ہوتا کیا ہے، چلو بندہ پڑھ بھی لے اور پھر جو شوہر کو اپنی اگنورنس برداشت نہیں ہوتی، اس کے تانے تو الگ۔ نہ بابا، مجھے معاف رکھو، وہ باقاعدہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار موئز نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر چہرہ جھکا لیا، ورنہ مقابل لڑکی اس کا سر پھاڑنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ آپ بس شوہر کو قبول کر لیجئے گا، باقی میں سنبھال لوں گا، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، لیکن آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھیں۔ حوریہ شاید اس کے لہجے پہ غور نہ کر پائی۔ کیا سنبھالیں گے آپ؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے اس کے مقابل آئی۔ موئز نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بچے،
اس کے ایک لفظی جواب پہ حوریہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کس کے بچے؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی، اپنی کہی بات میں وہ خود ہی فراموش کر چکی تھی۔ آپ کے بچے؟ میرے بچے آپ کیوں سنبھالنے لگے؟ وہ بدک کر بولی۔ موئس نے سہولت سے اس کا جائزہ لیا۔ آیا وہ مذاق کر رہی ہے یا سچ میں لا علم ہے؟ کیونکہ آپ آج گھر جا کر میرے ساتھ رشتے پہ حامی بھر رہی ہیں ڈیئر۔ جانتا ہوں رنگ سیاہ ہے لیکن دل بالکل بھی سیاہ نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات پہ حوریہ کا خون کھول اٹھا۔ آپ کو کیا میں اتنی گھٹیا لگتی ہوں کہ میں کسی کی سیاہ رنگت کی بدولت انکار کروں گی؟ جانتی ہوں بظاہر پتھر ہوں مگر دل پتھر نہیں ہے۔ موئس نے اس کے یوں تانا مارنے پہ مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حوریہ نے حشمگین نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ میرے بابا اس رشتے پہ بہت خوش ہیں حوریہ۔ ہاں کر دیجیے گا، یقین کریں آپ کو اپنے کیے گئے اس فیصلے پہ بالکل بھی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ وہ کرسی پہ لٹکا اپنا کوٹ اتارتے سنجیدگی سے بولا۔ حوریہ اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ خوش تو اس کی ماں بھی تھی لیکن اس میں اور سامنے کھڑے شخص میں یہی تو ایک واضح فرق تھا کہ وہ اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کے لیے سوچتا تھا اور وہ صرف اپنی آسانی کے لیے سوچ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ظفر کا کہا گیا جملہ گونجا، میری یہ اولاد ہمیشہ خود سے زیادہ دوسروں کا سوچتی ہے، اسی لیے ہر چیز میں مار کھا جاتی ہے۔ حوریہ نے نگاہیں پھیرتے لب بھینچے۔ موئس کوٹ بازو میں ڈالتے اس کے پاس آیا۔ ٹرسٹ می، میری موجودگی آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گی حوریہ۔ وہ دھیمے سے بولتے پیچھے ہٹا۔ حوریہ کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ شائستہ نے بھی موقع پہ ہی انٹری ماری تھی۔ موئس ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر ایک الوداعی نگاہ خود کو گھورتی حوریہ پہ ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شائستہ نے حیرت سے اس کی چوری پشت کو تکا۔ انہوں نے سوالیہ نگاہیں حوریہ کی جانب اٹھائیں۔ میں تیار ہوں۔ اس کے یوں اچانک حامی بڑھنے پہ شائستہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے دور جاتے موئس کی چوری پشت کو تکا تھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ اس کے برعکس اندر کھڑی شائستہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ ان کی ہر درم بانجی کو کیسے چٹکیوں میں سیدھا کر دیا تھا موئس نے۔ ان کے لیے تو اس سے بہتر حوریہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ تیزی سے حتیجہ کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ حوریہ نے حامی بھر لی ہے۔ ماہا کی بات پہ جہاں سے اپنی خوشگواری کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا وہیں ابیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے شاکی نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا جس کی خبر کے بعد سب کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ اپنے کمرے سے نکلتے موئس نے چونک کر ظفر کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور طمانینت سے مسکرا دیا۔ اب تو جلد از جلد آپ موئس کی شادی کی تیاری کریں اور ہمارے واپس لوٹنے سے قبل ہی یہ فرض میں ادا کر دیں بھائی صاحب۔ نائمہ کی بات پہ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے ہمیں پہلے منگنی ان رسومات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سادگی سے نکاح کر کے بھی یہ حق ادا ہو سکتا ہے۔ موئس نے سہولت سے انہیں ٹوکا۔ علی نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کل تک تو آپ راضی نہیں تھے، اب سیدھا نکاح؟ علی نے اسے ٹہوکا مارا تو وہ لبوں کو آپس میں پیوست کر گیا۔ جیسا میرا بیٹا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ظفر نے اس کے بال محبت سے سنوارے۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا اور سب سے نگاہ بچاتے مضبوط قدم اٹھاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ظفر نے پرسکون انداز میں اس کی پشت کو تکا۔ تقریباً دوپہر 2:30 بجے وہ محفل برخاست ہوئی تھی۔ سب کے منظر سے ہٹتے ہی علی نے سنجیدگی سے بت بنی بیٹھی ابیر کی جانب دیکھا جو نہ جانے کن سوچوں میں غلطاں تھیں۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے اس کے ساتھ ہی جگہ سنبھالتے محبت سے پوچھا۔ وہ چونک اٹھی اور نفی میں سر ہلایا۔ کھانا کھایا تم نے؟ علی نے اسے کمرے میں لاتے بیڈ پہ بٹھایا اور بھویں چکائی۔ وہ کھانے کے معاملے میں جتنی چور تھی اسے اچھے سے خبر تھی۔ ابیر نے شرمندگی کے مارے نفی میں سر ہلایا۔ علی نے حشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابیر اس کے جاتے ہی پہلو بدل کر رہ گئی۔ حوریہ آپ ہی کیسے اس رشتے پہ حامی بڑھ سکتی ہیں؟ وہ تو علی کو وہ اضطراب کے عالم میں انگلی دانتوں میں دے گی۔ چہرے سے بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یوں بے چین دیکھ کچھ تو تھا جو علی کو کھٹکا تھا لیکن فی الوقت وہ اس سے پوچھ کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم سے شادی کر کے مجھے لگتا ہے میری آدھی زندگی تمہیں کھانا کھلاتے ہی گزر جائے گی۔ علی کا ناراض لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ مجھے بھوک نہیں تھی، وہ دھیمے سے بولی۔ ویسے حوریہ اس رشتے پہ راضی ہوگی، میں تو بہت خوش ہوں، تم بھی خوش ہوگی۔ دوستی جو ہے اس سے۔ وہ اسے کھانا کھلاتے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ ابیر نے ٹھہر کر اس کا چہرہ جانچا لیکن وہ ازلی لاپرواہ موڈ میں تھا۔
اس نے اپنی نگاہیں سامنے دیوار پہ ٹکا دیں۔ وہ وعدے سے مجبور ہو کر اسے کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ علی نے اسے ایک بار پھر یوں کھویا کھویا دیکھا تو پریشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ کھانا کھاؤ عبیر، عبیر نے سختی سے اسے پکارا۔ وہ ٹھٹک گئی اور ہاں وہاں شرمندہ سی ہو گئی۔ علی کے چہرے پہ دوبارہ اصلی نرمی عود آئی۔ اگلے ہی لمحے دروازے پہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی ماہا اور رائکا کمرے میں داخل ہوئی تو علی سنبھل کر بیٹھا۔ ارے بھابھی ماں آپ یہاں؟ اس نے ٹرے بیڈ پہ رکھی جو شرارت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ ہمیں کل حوریہ سے ملنے جانا ہے، نکاح کی بات تو چل رہی ہے، بابا نے ان کے کانوں سے نکال دیا ہے۔ ہمیں حوریہ کو لے کر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو اسی متعلق عبیر سے بات کرنی تھی۔ رائکا لاپرواہی سے بولتی اس کے بیڈ پہ پھیل کر بیٹھ گئی۔ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ عبیر نے بغور اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز خود پہ محسوس کر علی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا لیکن اس نے پھر بھی پلکیں نہ جھپکی۔ ماہا اور رائکا نے مسکراہٹ دبائی۔ علی کو بروقت شرارت سوچی۔ عبیر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے تم مجھے اگر یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھو گی تو مجھے شرم کا سامنا کرنا پڑے گا جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ علی نے اسے ماہا اور رائکا کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ میں تو بس دیوار کو دیکھ رہی تھی، وہ ہڑبڑا کر بولتی ان سب کو ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ اس کا چہرہ حفت سے سرخ پڑ گیا۔ علی نے اس کے نگاہوں کے تعاقب میں اس دیوار کو گھورا۔ اب یہ دیوار مجھ سے زیادہ حسین تو نہیں ہے کم سے کم جو اسے مجھ پہ فوقیت دی جائے۔ علی کے شکایتی لب و لہجے پہ عبیر کے لبوں پہ بھی دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگر آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو علی بھائی آپ باہر تشریف لے جائیں۔ ماہا نے اسے شرم دلانی چاہی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر جھکا اور اس کی پیشانی کو محبت سے چھوا تھا۔ عبیر کے وجود کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ شرم کریں کچھ، ایک کنواری بہن یہاں موجود ہے آپ کی۔ رائکا اس کی بے شرمی پہ بلبلا اٹھی۔ کوئی بات نہیں، زیادہ دن نہیں ہے تم بھی شادی شدہ ہو جاؤ گی۔ اس کی بات کو ہوا میں اڑا گیا۔ رائکا نے بیڈ پہ رکھا کشن اس کی جانب اچھالا جو باہر جاتے علی کی پشت کو سلامی دے گیا اور بلبلا کر رہ گیا۔ ماہا نے ہنستے ہوئے اس کے نزدیک ہی جگہ سنبھالی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رافیہ اور عنایہ بھی وہیں آ گئی تھی اور اب وہ سب نکاح کے متعلق راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ نکاح کی تیاریوں میں مہینہ جیسے پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ انہوں نے جب حوریہ کے گھر والوں سے نکاح کے متعلق بات کی تھی تو انہیں تو کسی قسم کا اعتراض نہ تھا، تبھی فوراً حامی بھرتے انہیں خوشی کی نوید سنائی تھی۔ اگلے ہی دن زاویار نے ظفر کے ساتھ ہی رائکا اور حسن کے نکاح کی بات بھی کی تھی۔ ظفر کو اس نکاح پہ تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کے بچے ان کی زندگی میں ہی اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی بات ان کے لیے کیا تھی۔ نائمہ بھی پچھلے پورے ماہ سے یہی تھی، تبھی پورا مہینہ ہلے گلے میں کیسے گزر گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ ماہا سارا سامان گاڑی میں رکھوا دیا نا؟ نائمہ کی بات پہ اس نے عجلت میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چہرے سے تھکن صاف عیاں تھی۔ شادی کا یہ مہینہ جتنا اس کے لیے مصروف ثابت ہوا تھا اس سے زیادہ کسی کے لیے بھی نہیں تھا۔ تم تیاری تو مکمل کر لو کم سے کم ماہا، چھوڑو اسے میں دیکھ لیتی ہوں۔ عنایہ نے کان میں جھمکا ڈالتے اسے کمرے کی جانب دھکیلا اور سختی سے حکم صادر کیا۔ اس کا شکریہ ادا کرتے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ ان گزرے دنوں میں وہ زاویار کو بھی ٹھیک وقت نہیں دے پائی تھی کیونکہ وہ بھی رافع والے کیس میں مصروف تھا، کیونکہ انہی دنوں میں ان کے کیس کی بھی سنوائی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بے تحاشا مصروف تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جویلری باکس میں سے ایئر رنگز نکالتے انہیں کانوں کی زینت بنایا۔ بالوں کو ویسے بھی اس نے جوڑے میں مقید کرتے ان پہ پھولوں کی لڑی لگائی ہوئی تھی۔ دراز سی چوڑیاں اس نے کلائی کی زینت بنائی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی کہ کمرے میں آتے زاویار کا نوٹس ہی نہیں لے پائی۔ زاویار آئینے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کسی کی نگاہوں کا ارتکاز تھا جس نے ماہا کو نظریں اٹھانے پہ مجبور کیا تھا۔ نگاہیں اٹھاتے ہی اس کی آنکھیں سیدھا زاویار کی جانب سے آنکھوں سے ٹکرائیں۔ حلق میں نہ جانے کیوں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ زاویار آپ کب آئے؟ وہ بات بدلنے کی خاطر بولی۔ ماہ بدولت کو اس دنیا میں آئے پورے 30 سال ہو چکے ہیں۔ اس نے گہرا طنز کیا۔ ماہا ہجل سی ہو گئی۔ خیر میں آپ کے کپڑے ہینگ کر دیے ہیں۔ وہ اسے اطلاع دیتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زاویار بلبلا اٹھا۔ اگلے ہی لمحے واش روم کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پہ وہ اپنی جگہ پہ اچھل کر رہ گئی۔ جان گئی تھی زاویار کا موڈ اس کی بدولت آف ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ کپ فولڈ کرتے جو ہی باہر نکلا، چہرے پہ سنجیدگی کا راج تھا۔ ماہا نے حلق تر کرتے اس کی جانب دیکھا۔ زاویار؟ ماہا نے دھیمے سے اسے پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں؟
اس نے نزدیک جاتے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا جسے اس نے نرمی سے ہٹا دیا۔ زاویار نے دل ہی دل میں اس کی حرکتوں پہ دانت کچکچائے۔ جان بوجھ کر وہ حرکتیں کر رہی تھی جس سے اس کی توجہ اس کی جانب مائل ہوتی۔ ماہا نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا جو خود پہ پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ اس قدر معصومیت؟ زاویار نے تیز نگاہ آئینے سے دکھائی دیتے اس کے عکس پہ ڈالی تو وہ حجل سی ہو گئی۔ نہیں، پیار آ رہا ہے تم پہ، وہ سر جھٹک کر ناگواری سے بولا۔ ماہا کے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹے۔ طنز تو مت کریں اب، کم سے کم ایک بار مجھے دیکھ ہی لیں۔ سب بول رہے تھے کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پہ جھولنے والی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ۔ زاویار نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی مگر یہ سرسری نگاہ کب گہری نگاہ ہوئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولی۔ کچھ نہیں۔ وہ ہوش میں لوٹتے خود کو لان تان کرنا نہیں بھولا تھا، ساتھ ساتھ بالوں کو برش سے سنوار بھی رہا تھا۔ لگ رہی ہوں نا پیاری، تبھی آپ یوں گھور رہے تھے۔ جنہوں نے تعریف کی ہے انہیں ہی لگ رہی ہوگی۔ اس کے لٹ مار انداز میں ماہا نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا لیکن ہمت پھر بھی نہ ہاری۔ کبھی جھوٹے منہ آپ نے میری تعریف نہیں کی، وہ شکوہ کرنا نہ بھولی۔ زاویہ نے برش ٹیبل پہ رکھا۔ ایسی جھوٹی تعریف کا فائدہ جو انسان کو خوش فہم کر دے۔ وہ واسکٹ پہنتے شانے اچکا کر بولا۔ ماہا کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بجی۔ ہاں، تو جب میں تیار ہوتی ہوں آپ کی نظریں نہیں ہٹتی، جب بال کھولوں تو آپ کا حکم ہوتا ہے فوراً بال باندھ لوں، سیاہ لباس پہن لوں تو آپ کو سب کچھ دکھنا بند ہو جاتا ہے ماں سوائے میرے، لیکن نہیں، پھر بھی کبھی تعریف نہیں کی۔ اس کے چڑھ کر تفصیلی تجزیے کرنے پہ زاویار کے لبوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے باہر کی جانب بڑھتی زاویار نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیا اس سب کے بعد بھی تمہیں تعریف کی ضرورت ہے؟ اس کا گمبھیر لہجہ ماہا کی سماعتوں میں گونجا۔ ماہا کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ہاں یار، لفاظی کے معاملے میں ذرا کنجوس ہوں، مانتا ہوں، لیکن عمل سے تو تم اظہار کر ہی دیتا ہوں۔ وہ اس کی گردن میں دونوں بازو حمائل کرتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے دل فریبی سے بولا۔ ماہا بھی اب کی بار اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ نہ روک پائی۔ اس کی ناراضگی ختم کرنا اس وقت اس کے لیے سب سے اہم تھا اور وہ ہو چکا تھا۔ زاویار اس کی پیشانی چھوتے دوبارہ آئینے کی جانب مڑا۔ ویسے میرا سچ میں بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دوں، کلابیں باندھ دوں، آپ کو حسن کی ملکہ قرار دے دوں، لیکن پھر میری نظر خود پہ پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ نہیں، تعریفیں بٹورنے کا حق صرف میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کی اگلی بات پہ ماہا تڑپ کر رہ گئی۔ سیلف اوبسیسڈ انسان، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی اور ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے چڑ جانے پہ زاویار زیر لب مسکرایا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کچھ دیر قبل ہی دونوں کی نکاح کی سنت ادا کی گئی تھی۔ اس وقت سے رائکا مسلسل آنسو بہاتے ان سب کو بھی رلانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ تبھی ماہا نے رائکا کے نزدیک آتے اس کا چہرہ صاف کیا اور محبت سے کہا۔ رائکا نے آنسو پونچھتے حیرت سے حوریہ کی جانب دیکھا جو سکون سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ 1% بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس سے ملنے کے بعد عبیر کا دل بھی اس جانب سے بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، تبھی ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ تمہیں رونا نہیں آ رہا؟ اس نے حیرت سے حوریہ سے استفسار کیا۔ اس نے شانے اچکاتے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے بھائی انسان ہے نا؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ اندر آتے علی اور زاویار کے قدم بھی تھمے تھے۔ رائکا نے الجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں ڈرنا؟ انسانوں کی بستی سے رخصت ہو کر انسانوں کی بستی میں ہی جا رہی ہوں۔ ویسے بھی تمہاری تو پسند کی شادی ہے نا، تو تمہارا تو رونا بنتا ہی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے بولی۔ لیکن موئز بھائی تو بہت سنجیدہ ہیں۔ رائکا نے اسے ڈرانا چاہا۔ انہیں تو میں یوں سیدھا کر لوں گی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ ماہا نے زاویار کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ حوری، شائستہ نے اسے ٹوکا تو وہ سامنے کھڑے زاویار اور علی کو دیکھ ایک لمحے کے لیے حجل سی ہوگی۔ رونے دو اسے یار، ہم نے کون سا اسے واپس گھر لے جانا ہے، جائے گی تو یہ اپنے سیاں جی کے ہاں ہی۔ علی نے اس کی شرمندگی کا اثر زائل کرنے کی خاطر بیچ میں مداخلت کرتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ رائکا نے شکایتی نگاہوں سے زاویار کی جانب دیکھا جس نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ وہ تیزی سے اٹھتی اس کے اندر آ سمائی۔ زاویار نے اسے خود میں سمیٹ لیا اور اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ ہنستا ہنستا جائے نا یہاں سے تاکہ ہمارا دل بھی آپ کی جانب سے پرسکون رہے۔ اس کا چہرہ صاف کرتے نرمی سے بولا۔ وہ شروع سے ہی اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔
اتنی مشکلوں سے تو نکل رہی ہے ہمارے گھر سے۔ علی نے ایک بار پھر اسے چھیڑا۔ میں کبھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ علی نے تڑپ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ایسی کہ تیسی تمہیں تو میں کھینچ کر ساتھ لایا کروں گا۔ علی کے تحکم بھرے انداز پر رائکا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ علی نے بھی محبت سے اس کی پیشانی چومی اور ان دونوں نے ہی آگے بڑھتے حوریہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ظفر کے کہنے پہ وہ سب ان دونوں کو لیتے اسٹیج کی جانب بڑھی، کیونکہ رخصتی کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ رائکا کو اسٹیج پہ حسن کے برابر میں بٹھاتے ہی اب سب کی توجہ کا مرکز حوریہ کی ذات تھی۔ شائستہ اور عبیر کے درمیان میں چلتی وہ اسٹیج تک آئی تو موئز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل سی ہوئی تھی۔ اپنی کیفیت پہ خود بھی حیران پریشان رہ گیا۔ وہ بے ساختگی میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور حوریہ، وہ تو اس کے ہاتھ پھیلانے کی منتظر تھی۔ موئز بھائی، علی نے سرگوشی کی، لیکن وہ مسلسل ایک ہی زاویے پہ کھڑا ہوا تھا۔ اب ہاتھ پھیلائیں گے یا پھر خود ہی اسٹیج پہ چڑھنا ہوگا؟ حوریہ نے سنجیدگی سے بولتے بھویں اچکائی۔ حتیجہ نے حجل سے ہوتے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ البتہ موئز سٹپٹا کر ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے یوں بول دے گی۔ ظفر نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ موئز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسٹیج پہ چڑھنے میں مدد کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ موئز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آئی مسٹ سے دونوں برائڈس بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شاید موئز کی کوئی بزنس کولیگ تھی جو ان سب سے کافی حد تک فرینک تھی، تبھی مسکرا کر بولی۔ ماہا نے تیکھی شتونوں سے انہیں گھورا جو مسکرا کر حسن اور موئز سے باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی سے اسٹیج سے اتر آئی۔